أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون. بل قلوبهم فی غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. گزشتہ درس میں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہوا تھا کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں اور اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں. سارے نیک عمل کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. ڈرتے سے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، فرائض ادا نہیں کرتے، کیا وہ لوگ ہیں جو ڈر رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا عائشہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سارے نیک کام کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے یہ اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر قبول نہیں ہوئے تو اللہ کے یہاں جا کے ہم کیا جواب دیں گے، اور اس وقت ہماری سرخروئی نہیں ہو پائے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا. یہ اس وجہ سے ڈرتے ہیں. ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور فرمایا کہ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. تکلیف سے مراد یہاں کوئی مار پیٹ والی تکلیف نہیں ہے. تکلیف سے مراد ہے کسی کام کرنے کی ذمہ داری لگا دینا. ہم کسی جاندار کو، یعنی کسی بھی انسان کو کہہ لیں، کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی کام کرنے کا حکم نہیں دیتے. جیسا کہ یہ بات پچھلے درس میں میں نے کہی تھی کہ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ نے فرمایا، آخری رکوع ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی کام کرنے کا حکم نہیں دیتے. ہم اگر تھوڑا سا غور کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ
اور دیگر جتنے بھی اعمال ہیں اس میں سے کوئی عمل ایسا کوئی آدمی بتائے کہ یہ انسان کے بس میں نہیں تھا اور اللہ نے کیوں فرض کر دیا ہے، کوئی ایسا نہیں ملے گا۔ تو گویا جس کام کو ہم پر فرض کیا گیا وہ ہماری طاقت میں تھا اور اللہ رب العزت نے اس کا مطالبہ کیا، جسے کہ عبادات میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو وہی بات یہاں اللہ رب العزت نے فرمائی اور دہرائی، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی جان کو، کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی کام کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ بولتی ہے۔ اللہ رب العزت کی کتاب، اب اس میں کوئی شک و شبہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں شک نہیں ہوگا۔ اگر قرآن کریم کو لیتے ہیں، برحق اور حق کہنے والی اللہ رب العزت کا کلام ہے، کلام الہی، اور اگر اس سے وہ کتاب مراد لیتے ہیں، ہا اقرؤ کتابیہ، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، یہ دو آدمی ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ نے کتاب دائیں ہاتھ میں دی، نامہ اعمال، اور یہ تو طے ہے کہ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا وہ کون ہوگا؟ وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ اب وہ اپنے نامہ اعمال کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا، ہا اقرؤ کتابیہ، آؤ میری کتاب پڑھو۔ اسے اپنے رزلٹ کا پتہ ہے کہ میری کتاب میں پاس لکھا ہوا ہے، اور اگر اس میں دوسرا لفظ لکھا ہوا ہوتا جو ریڈ کلر سے عموماً لکھا جاتا ہے، فیل، تو لوگ وہ اپنا پیپر چھپائے پھرتے ہیں، رزلٹ کارڈ ہی کیوں نہ ہوگا، چھپائے چھپائے پھرتے ہیں کہ اب کس کو کیا دکھاؤں اور کس منہ سے دکھاؤں۔ اس لیے جس آدمی کو قیامت کے دن محشر کے میدان میں کتاب بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اپنی کتاب کو چھپاتا پھرے گا اور کہے گا، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش کہ آج مجھے کتاب دی ہی نہ جاتی، کیونکہ اس کے بائیں ہاتھ میں دی گئی ہے، اور یہ طے ہے کہ جس کے بائیں ہاتھ میں کتاب ہے وہ مارا گیا۔ تو وہ کہتا ہے، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش کہ مجھے کتاب دی ہی نہ جاتی۔ کتاب دائیں ہاتھ والے کی ہے یا بائیں ہاتھ والے کی، کسی میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی، دونوں کتابوں میں جو حق ہے صرف وہی ہوگا۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس کتاب ہے جو صرف سچ بولتی ہے، حق کہتی ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، ان کے دل اس طرف سے غافل ہیں۔ بل قلوبہم غمرۃ فی ھذا من ھذا، ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں، یعنی اس بات کو وہ اپنے ذہن میں حاضر کر کے اس دنیا میں اپنی زندگی کو پابندی کے ساتھ دین پر رہتے ہوئے کتاب و سنت کی باتوں کو مانتے ہوئے چلنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ غفلت میں ہیں، غفلت میں مبتلا ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، ان کے کچھ اعمال اور بھی ہیں جو وہ کرنے والے ہیں۔ یہ اعمال جو شرک ہے ان کا، اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور شریعت کا انکار کرتے ہیں، یا کم از کم اس کو غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان بڑے بڑے کاموں کے علاوہ ان کے اور بھی کچھ فعل ہیں جو کرنے والے ہیں۔ وہ فعل کون سے ہوں گے؟ اللہ رب العزت کو علم ہے، اور ان کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا آ جائے گا۔ وہ نہ صرف یہ کہ اس وقت جو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں یہی ہے، بلکہ وہ دیگر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کرنے والے ہیں، لیکن انہیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم لہا عاملون، جن کبیرہ گناہوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یا وہ اعمال جو کہ اہل ایمان سر انجام دیتے ہیں اور یہ ان سے غافل ہیں، لاپرواہ ہیں، یعنی ان کے برعکس کرنے جا رہے ہیں، یہ باتیں انہوں نے کرنی ہیں، یہ کام انہوں نے سر انجام دینے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ وہ کسی بھی قوم کو مہلت دیے بغیر عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔
آپ قرآن کریم میں جتنی قوموں کے تذکرے آئے ہیں، جتنی قوموں کے واقعات اور قصے آپ پڑھتے ہیں، آپ کو کسی قوم کے بارے میں یہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے قوم بسائی اور پھر اس کو تباہ کر دیا، بلکہ قوم کو پورا موقع مہیا کیا گیا کہ وہ نیک کام، اللہ کی فرما برداری، اپنے رسول کی تابعداری سرانجام دیں اور سرخرو ہو جائیں، کامیابی پا جائیں۔ لیکن جب انہیں وقت دیا گیا، مہلت دی گئی، نبیوں نے ان کو دعوت دی، تبلیغ کی، 1000 سال کے قریب نوح علیہ السلام نے دعوت دی، 950 سال۔ اب اگر نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان میں غرق کر کے مارا گیا تو کیا اس میں کوئی لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ 950 سال پیغمبر دعوت دیتا رہا۔ 950 سال کے بعد اللہ سے دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہیں بچنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ کل کو دوبارہ جو بچے جنم دیں گے یہ وہ بھی کافر ہوں گے۔ لم یلد الا فاجرا کفارا، جو ان کے یہاں بچے ہوں گے انہی کے ہوں گے، فاجر ہوں گے، کافر ہوں گے۔ دنیا کفر سے، فسق و فجور سے بھر جائے گی۔ یا اللہ ان لوگوں کو تباہ کر دی۔ نوح علیہ السلام حق بجانب تھے یا نہیں؟ ہم کسی سے 2 3 مرتبہ 4 مرتبہ ایک بات کہیں نہ مانیں تو ہم اس سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، اور تو اور اپنے گھر میں بال بچوں میں سے کسی آدمی کو 2 4 مرتبہ بیٹا ہے بیٹی ہے کہاں، اور اس کے بعد اس کی طرف سے ہم توجہ ہٹا دیتے ہیں کہ یہ نافرمان ہے۔ بلکہ ہمارے بس میں ہو تو پاکستان انڈیا میں ایک بات چل رہی ہے، انڈیا میں بھی شاید ہے یا نہیں ہے، پاکستان میں ہے، جس کو عاق نامہ کہتے ہیں۔ انڈیا میں ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان انڈیا میں چونکہ انگریزی قانون والوں میں سب کے یہاں ہے عاق نامہ، کہ یہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میں نے اس کو عاق کیا۔ زندگی میں اس کی پراپرٹی میں، باپ کی پراپرٹی میں اسے 1 پیسہ نہیں ملے گا۔ لیکن کیا شریعت اس عاق نامے کو مانتی ہے؟ شریعت اس عاق نامے کو نہیں مانتی۔ جیسے ہی یہ صاحب مریں گے اس کی پراپرٹی میں وہ آدمی حصہ دار ہو جائے گا۔ نافرمان تھا، فرمان بردار تھا، اچھا تھا، برا تھا، اس کے مرنے کے بعد وہ کافر نہ ہو، اگر دین چھوڑ گیا، کفر کر گیا تو پھر وہ شامل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، وہ شخص جو کسی کا قاتل ہو وہ مقتول کی پراپرٹی میں شرعاً حصہ دار نہیں ہوتا، یعنی اس نے نافرمان میں حد کر دی، اپنے باپ کو قتل کر دیا، وہ اپنے باپ کی پراپرٹی میں شریک نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں تو بہت سارے قتل ہوتے اس لیے ہیں کہ پراپرٹی ہتھیا لیں، جبکہ قاتل کو شرعاً حق ہی نہیں ہے کہ وہ مقتول کی پراپرٹی کا حصہ دار بنے۔ ہمارا غصہ اتنا کہ ذرا کسی نے ایسی ویسی کر دی، فوری طور پر عاق نامہ لکھ دیا، اور پیغمبر نے 1000 سال دعوت دی، نہیں مانے تو جا کے کہا کہ یا اللہ ان لوگوں کا صفایا کر دے، ان کے یہاں اور کافر پیدا ہوں گے، فاسق فاجر پیدا ہوں گے، دنیا گناہوں سے بھری جائے گی، اس سے بہتر ہے کہ ان کو اٹھا لیں۔ اللہ رب العزت نے کتنا موقع دیا قوم کو؟ 1000 سال تو کم از کم ہوا نا، 1000 سال کے بعد آ کے قوم کو غرق کیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پوری قوم کو تباہ نہیں کرتا، بلکہ اس قوم کے کچھ خاص لوگوں کو پکڑتا ہے۔ خاص لوگوں کو پکڑ لیا، اور ان خاص لوگوں میں سے کن کو پکڑا؟ یہاں فرمایا حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو، طرف کا معنی آسودگی، اور مترفین آسودہ حال لوگ، مترف و مترفین جو خوشحال ہیں، ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے خوشحال، خوشحال یا آسودہ حال، یا ان کو آج کل میرا خیال ہے بڑا کچھ اسپیشل نام دیا جاتا ہے پاک و ہند میں، کہ جو بڑے اعلیٰ قسم کے مالدار چند خاندان شمار ہوتے ہیں، چند تو نہیں، چند تو 9 تک ہوتا ہے، ہمارے ملکوں میں تو سینکڑوں کے حساب سے خاندان ہیں جن کی پراپرٹی کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ کتنی ہے، شاید انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا جب تک وہ کسی اکاؤنٹنٹ کو بٹھا کے نئے سرے سے پوچھے نہ کہ آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہیں مترفین۔
آسودہ حال، جن کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، ہر طرح کی دی ہوئی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، لیکن وہ دین سے عاری، نافرمان اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کے مترفیہم، ان کے آسودہ حال یا خوشحال لوگوں کو پکڑ لیا، بالعذاب، عذاب میں، اذا ہم یجعرون، تو وہ بلبلانے لگے۔ اب آج کل آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو پکڑا جاتا ہے پاکستان میں، انڈیا میں، ان کی دولت کی وجہ سے پکڑا گیا ہے، ان کے پاس اتنی دولت کیسے آئی، کہاں سے آئی، اور ساری معلومات جمع کر لی گئیں کہ کہاں سے آئی، اور پکڑا گیا۔ بلبلاہٹ پوری دنیا سن رہی ہے کہ وہ کتنا بلبلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، اور عذاب دونوں طرح کا، اگر یہ معنی لیں کہ آخرت کا عذاب ہے تو یقیناً جو آدمی اللہ کی اتنی نعمتوں کو لے کر ناشکرہ بنے گا اس کو تو آخرت میں عذاب ہوگا، اور اگر دنیا کا عذاب لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے لوگوں کے بارے میں دیکھیں تو غزوہ بدر میں آپ کو معلوم ہے ان کفار اور مشرکین کے کتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، 70 سردار مارے گئے، معلوم ہے بڑے بڑے لوگ، اتنے ہی قیدی کر لیے گئے۔ دنیا میں اللہ نے عذاب دیا، اور اس وقت مشرکین مکہ کتنے بلبلائے تھے۔ کچھ لوگوں نے عہد کر لیے کہ ہم اپنے اس کا بدلہ لیں گے، اور احد کے موقع پر وہ اسی بدلہ لینے کے لیے آئے۔ دوسرے جنگ میں، پہلی جنگ میں مار کھائی، پہلی جنگ میں بڑے بڑے لوگ اپنے مروا لیے، اور بلبلاہٹ کا یہ عالم تھا کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے، جب موقع ملے گا اگلے سال ہی بدلہ لینے کے لیے چل پڑے۔ مترفین کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیوں کیا؟ کیونکہ عموماً قوم کی گمراہی کا سبب یہی لوگ بنتے ہیں۔ ایک جملہ بڑا معروف ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ اب بادشاہ جس دین کا ہوگا اس کے چیلے چانٹے سارے چاروں طرف اسی دین کے ہوں گے، اور ان کے آگے چانٹے اسی طرح، پھر دیکھا دیکھی لوگ بیچارے اسی طرف ڈھلک آتے ہیں کہ اب یہ سارے وہی ہیں تو ہم کیا کریں، کوئی ڈرتے ہوئے ان کے پیچھے لگ گیا۔ اب دیکھیں جہاں جہاں جس ملک میں جو حاکم ہیں، عموماً اس ملک میں رعایا اسی طرح کی ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے لوگوں کو اس لیے پکڑا کہ یہی فساد کا سبب ہیں اصل، چھوٹے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے جو فساد کا باعث ہیں وہ یہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو پکڑا تو فرمایا، کہتے ہیں اذا ہم یجعرون، تو وہ بلبلانے لگے، چیخنے لگے کہ ہمارے لوگوں کو پکڑا گیا، ہمیں مارا گیا، ہمیں یہ کر دیا گیا۔ لا تجعروا اليوم، اللہ فرماتے ہیں آج مت بلبلاؤ، آج تمہیں بلبلانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مہلت دی گئی، تمہیں موقع دیا گیا، تمہیں مال و دولت سے نوازا گیا، تمہیں اولاد سے احفاد سے نوازا گیا، تم نے ان ساری چیزوں کی نافرمانی کی، ناشکری کی، لہٰذا آج مت چیخو، آج مت بلبلاؤ، انکم منا لا تنصرون، آج تم ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ اب اللہ کی مدد کن کو حاصل ہوگی؟ جو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ تو مدد کے مستحق ہی نہیں رہتے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آج تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد حاصل نہیں ہوگی، اور اسی کا معنی کیا گیا کہ آج ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن کریم کے کئی مقامات فرمائی ہے کہ ہمارے مقابلے میں محشر کے میدان میں کوئی، جسے ہم جہنم میں ڈالنا چاہیں گے، کائنات کی کوئی چیز اسے وہاں سے بچا نہیں سکتی۔ یہ تو اللہ کا اعلان ہے قرآن کریم میں۔ لیکن ہمارے ملکوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دعوے ہیں کہ ہم بچا لیں گے۔ اب سنتے ہیں نا، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہوں گے، کہتے ہیں جی ہم بچائیں گے تمہیں، تم ہمیں نذرانہ دیتے رہو، ماہانہ سالانہ لاتے رہو، ہم تمہیں پلسرات سے پار نکالیں گے، ہم تمہیں جہنم سے بچائیں گے، تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ کتنے کتنے بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں انکم منا لا تنصرون، ہمارے مقابلے میں تم کسی سے مدد حاصل نہیں کر سکو گے، کسی سے مدد حاصل نہیں کر سکو گے، یا ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اور دوسرا یہ
کہ انکم منا، تم ہم سے لا تنصرون، کسی طرح کی مدد حاصل نہیں. اللہ کی نافرمانی کریں گے تو مدد ان کو کہاں سے ملے گی؟ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی. یعنی ہماری آیتیں قرآن کریم، شریعت اسلامیہ کے احکام یہ تمہارے سامنے آتے تھے، تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت ہوتی تھی. فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ، اور تم اس وقت عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ اپنی ایڑیوں کے بل گھوم جاتے تھے، الٹے پھر جاتے تھے. یعنی آیت نے کہا ہے اس طرف جانا ہے اور تم اس طرف جاتے تھے. اب جب تمہارا سارا سال یا ساری عمر، سارا عرصہ تمہارا رویہ یہ رہا تو تمہیں مدد کرنے کے لیے ہماری طرف سے کیسے توقع رکھنی چاہیے؟ اور ہمارے مقابلے میں اگر ہم پکڑ لیں گے تو تمہیں چھڑانے کون آئے گا؟ اللہ کا پکڑا، ہمارے دیکھو یہاں بھی موجود ہیں، چھڑانے والے بھی ہیں. اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. ہر جگہ ہمارے شاعروں نے، ہمارے مولویوں نے دین کا بالکل عکس پیش کر رکھا ہے. اللہ کہے کوئی نہیں چھڑا سکتا، یہ کہتے ہیں چھڑا لے گا. اللہ کہتے ہیں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا، یہ کہتے ہیں ہم کریں گے. اب کس کی بات مانی جائے گی؟ اللہ کی. اللہ رب العزت ہی سچ کہتا ہے. فرمایا کہ ہماری آیات تمہارے سامنے، تم پہ ہماری آیات پڑھی جاتی تھی. فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ، تم اپنی ایڑیوں کے بل مڑ جاتے تھے، پھر جاتے تھے. مستکبرین بہی، تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے. کس چیز پر؟ بہی، بیت اللہ شریف، کہ ہم تو بیت اللہ کے متولی ہیں. یہاں حرم اور بیت اللہ، بہی کا مرجع جو ہے حرم اور بیت اللہ ہے، کہ ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں. اور یہ اللہ رب العزت کا ان پر احسان تھا بھی. دنیا کے کسی کونے میں وہ چلے جائیں اور وہاں انہیں کوئی لوٹنا چاہے اور وہ یہ صرف کہہ دیں کہ ہم حرم کے خادم ہیں. عربی میں اس کا لفظ ہے نحنو، یا انا حرمی. انا حرمی، میں حرم کا ہوں، حرم کا خادم ہوں. حرامی نہیں ہے یہ، انا حرمی، میں حرم کا خادم ہوں. تاریخ میں، سیرت النبی کی کتابوں میں، تفسیری کتابوں میں لإیلاف قریش پڑھ کے دیکھیں تفصیل کے ساتھ. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جو یمن کے سفر ہیں، شام کے سفر ہیں، راستے میں کہیں ڈاکو بھی لوٹنے آتا تو یہ کہتے ہم حرمی ہیں، اور ڈاکو بھی چھوڑ دیتے تھے کہ تمہیں ہو کچھ نہیں کہتے. اللہ رب العزت کا کتنا احسان تھا. اللہ نے فرمایا مستکبرین بہی، تم اس بات پر تکبر میں مبتلا ہو گئے، غرور میں مبتلا ہو گئے کہ ہم تو حرمی ہیں، ہمیں تو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے. سامرن، اور تم افسانہ گوئی کرنے میں مبتلا ہو گئے. افسانہ گوئی، حرم کے سمر کا معنی اصل میں ہوتا ہے رات کی چاندنی، چاند کی چاندنی. اور سمر، رات کی چاندنی، دیہات میں بھی ماحول آج بھی شاید موجود ہو کہ جن راتوں میں چاند ہوتا ہے ان راتوں میں لوگ باہر کہیں کھلی جگہ بیٹھنے کے لیے جگہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، کھیلنے کے لیے دائرہ کہتے ہیں، یا کوئی جگہ ہے حویلی ٹائپ ہے، گراؤنڈ ٹائپ ہے، وہاں بیٹھ کے کسی نے، رات چاندنی ہے، ٹھنڈی ہے، تھوڑی سی کہیں آگ جلائی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے گپیں مار رہے ہیں، آگ سینک رہے ہیں. رات بھر طرح طرح کی کہانیاں وہاں پڑھی اور سنائی جا رہی ہیں. یہ ہے سمر. یعنی رات کو جو باتیں کی جاتی ہیں ان کو سمر کہا گیا، کہ وہ عموماً چاند کی چاندنی میں یہ کی جاتی ہے. اندھیرے میں کون وہاں جا کے بیٹھے گا؟ حرم والوں کی یہ عادت تھی کہ وہ کعبہ شریف کے گرد، چونکہ جگہ خالی کافی ملتی تھی، آج تو وہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا. آج تو حرم میں جتنی تعمیر شدہ جگہ ہے اس کے باہر کہیں جا کے کہیں تو ٹھیک ہے، جیسے کھلی جگہ پہ نماز کے بعد، عشاء کے بعد لوگ بیٹھ جاتے ہیں، عصر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. ان کو اس وقت لوگوں کی کمی کی وجہ سے بیت اللہ کے گرد بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، وہاں بیٹھا کرتے اور افسانہ گوئی، قصے کہانیاں اپنی جو ہیں وہ سناتے رہتے، سنتے رہتے. اللہ نے فرمایا کہ تم سامرن، افسانہ گوئی کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے اس حرم کا خادم ہونے پر.
اور تہجرون، اور تم اسی تکبر میں مبتلا ہو کر دین کو، شریعت کو، احکام الہی کو چھوڑ بیٹھے تھے، نبی کو چھوڑ بیٹھے کہ ہم حرم والے ہیں، ہمیں تو کسی قسم کا کوئی نہ دنیاوی خطرہ ہے، نہ ہی ان کو شاید کوئی آخری خطرہ رہے گا۔ افلم یدبر القول، اللہ نے فرمایا کہ یہ اس بات پر غور نہیں کرتے۔ القول سے مراد قرآن کریم، اس قرآن کریم پر یہ لوگ غور نہیں کرتے۔ ام جاءہم ما لم یات آباءہم الاولین، بلکہ ان کے پاس تو ام جاءہم ما لم یات آباءہم الاولین، ان کے پہلے جو آباء و اجداد ہیں ان کے پاس وہ نہیں آیا جو کہ ان کے پاس آیا ہے۔ یہ غور نہیں کرتے۔ 600 سال کا عرصہ گزر گیا عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، ان کے آباء و اجداد تو وہ تھے نا درمیان والے۔ فرمایا کہ ان کے آباء، بلکہ جاءہم ما لم یات آباءہم الاولین، ان کے پاس وہ کتاب آ گئی، ان کے پاس وہ نعمت اللہ کی آ گئی جو ان کے آباء و اجداد کے پاس پہلے نہیں تھی۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا پھر یہ کہ کیا یہ اس اپنے رسول کو پہچانتے نہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان لوگوں کا، مشرکین مکہ کا، حتیٰ کہ خاص یہود کا جو کہ یہاں کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، ان کے بارے میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی کو اتنا پہچانتے ہیں جتنا کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اپنا بیٹا لاکھوں میں بھی کھڑا ہو تو آدمی پہچانتا ہے یا نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی بھیڑ ہے، لاکھوں کا مجمع ہے اور میرا بیٹا نظر نہیں آتا، جہاں نظر آئے گا ٹک سے آنکھ جا کے جڑ جائے گی وہاں کہ یہی میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی کو، میرے نبی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن انکار کیوں کیا؟ وہی غرور، وہی اپنا تکبر، وہی کھاتا کہ یہ ہماری لڑی سے نہیں آیا، جس لڑی سے یہودی ہیں یہ دوسری لڑی سے آیا ہے، یہ ایک الگ بات تھی، لیکن پہچانتے ہیں کہ یہ نبی ہے۔ اللہ نے فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم، یا پھر کیا ان کو اپنے رسول کی خبر نہیں؟ اور مکہ والوں کو تو پہچاننے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے، وہیں بچپن گزرا، وادیہ اگر کہیں کہ بادیہ بنی سعد میں بچپن گزرا تو وہ بھی تو مکہ کے تابع ہے، طائف کے پاس ہے وہ علاقہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے 5-6 سال گزرے، اور وہاں بھی مکے کا بیٹا ہو کر وہاں گئے تھے، یہ نہیں کہ وہ بنی سعد میں پیدا ہوئے، وہ لوگ آ کے مکہ سے حلیمہ سعدیہ اور باقی لوگ جو آتے تھے بادیہ نشین، مکہ سے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے لے کے گئے تھے، والدہ سے اور دادا سے، کیونکہ والد تو ہو چکے تھے۔ 6 سال کے بعد پھر آپ مکہ میں رہے، مستقل رہے، 8 سال ہوئے، فلاں فوت ہو گیا، اتنا عرصہ ابو طالب کے پاس پرورش پاتے رہے، اور 40 سال تک یہیں رہے۔ 40 سال کے بعد اگر آپ کہیں کہ میں نبی ہوں تو کیا انہیں کوئی شک ہے کہ یہ کون ہے؟ پتہ ہے یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ وہی ہیں، یہ بھی پہچانتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ میرے نبی کو پہچانتے نہیں۔ اور پھر کمال کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے ہی واز میں جب تبلیغ کی تو یہ نہیں کہا کہ لوگوں مان جاؤ، کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اے لوگوں میری تمہارے درمیان ایک عمر گزر گئی ہے، یعنی 40 سال میں تمہارے اندر رہا ہوں۔ کسی کو کوئی شک ہے کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے وہ تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا مان جاؤ گے؟ سارے لوگوں نے بیک زبان یہ کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر یہ کہو گے کہ پیچھے کوئی لشکر ہے، ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ رہی لیکن ہم مان جائیں گے لشکر ہے، کیونکہ تم جھوٹ نہیں بولتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کو، اپنے آپ کو پہلے پیش کیا اور اس کے بعد کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ اپنے پیغمبر کو پہچانتے نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں؟ انکار تو کوئی تب کرے کہ نیا آدمی آ گیا، اس نے اچانک ایک نئی بات کہی، پتہ نہیں یہ کیسا ہوگا۔ پہچانتے ہیں
جانتے ہیں دعوت کیا دے رہا ہے، کون دے رہا ہے، زندگی بھر یہ آدمی کیسا رہا، اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا نہیں، لیکن جب کہا کہ لا اللہ کہو تو کہا یہ نہیں مانتے۔ انکار کی وجہ کیا ہوئی پھر؟ وہی تکبر، وہی سرداری، وہی اپنا کہ ہمیں اگر آج ہم نے اس کی مان کر کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں اپنی سرداریاں چھوڑ کر اس کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ دنیا ہو گئی نا، دنیا کی خاطر، اپنی سرداری اور اپنے منصب کی خاطر ان لوگوں نے انکار کیا، اور اسی دنیا اور منصب کی خاطر اور تکبر میں آ کر یہودیوں نے انکار کیا۔ یہود ہوں، نصارہ ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے یہاں معروف تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس معاشرے میں معروف نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر نبی کی امت کے سامنے معروف تھے۔ یہ شرف شاید کسی اور کو ملا ہو کہ ہر نبی اپنی امت کو کہتا آ رہا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے باقاعدہ ایک عہد لیا۔ قرآن کریم میں 2 عہد کا ذکر ملتا ہے۔ ایک ہے عہد الست، جس میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشت سے پوری قیامت تک آنے والی نسل کو نکال کے کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو کیا کہا سب نے؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، تم ہمارے رب ہو۔ اس کو کہتے ہیں عہد الست۔ اور ایک ہے میثاق الانبیاء، اذ اخذ اللہ النبیین، جب اللہ نے نبیوں سے ایک عہد لیا، اور وہ عہد کیا تھا؟ تمہارے مابین میرا رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس پر ایمان لے آؤ گے اور اس کی مدد نصرت کرو گے۔ نبیوں سے بھی یہ کہا کہ میرا نبی فلاں آ جائے، اور کتب تفسیر میں لکھا ہے کہ وہاں تمہارے پاس میرا نبی آ جائے سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں میں، ان کی امتوں میں شروع سے معروف آ رہے ہیں۔ یہ یہود کیوں نہ جانتے تھے اور یہ مشرکین مکہ کیوں نہ جانتے تھے؟ یہود اپنی کتابوں کے حوالے سے جانتے تھے، پڑھی لکھی قوم تھی، اور مشرکین مکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کے اندر آپ پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے جوان ہوئے۔ فرمایا کہ یہ کیوں نہیں جانتے تھے؟ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ رسول کو نہیں جانتے کہ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ ام یقولون بہ جنہ، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے۔ کہا انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ آدمی، یہ شخص، میرا یہ نبی، جس نے جو تعلیمات پیش کی ہیں، کبھی تھوڑا سا غور کر کے ان تعلیمات کو دیکھ لو، کیا کوئی پاگل یہ تعلیمات پیش کر سکتا ہے؟ جس شخص کی تعلیمات نے لاکھوں بھیڑ بکریاں چرانے والے، ریوڑ چرانے والے اور چوریاں ڈاکے کرنے والے، قتل و غارت کرنے والے، شراب نوشی کے رشیا، جس شخص کی تعلیمات نے ان لوگوں کو انسان بنایا، اور پھر صرف انسان نہیں، بڑے بڑے رہنما، قائد اور لیڈر بنایا، اس شخص کی تعلیمات کے نتیجہ میں یہ لوگ اتنا انقلاب، اتنی تبدیلی ان لوگوں میں آ گئی، تم کہتے ہو یہ آدمی پاگل ہے؟ پاگل تو کہا نا مکے والوں نے، باقاعدہ پلاننگ کر کے کہا کہ یہ پاگل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، جنتن جنون یعنی پاگل پن ہے، بل جاءہم بالحق، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ حق لے کر آیا، جاءہم بالحق، وہ حق لے کر آیا، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ حق سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ تو شروع سے آ رہا ہے نا، حق کو پسند کرنے والے، حق پر چلنے والے، حق کو اختیار کرنے والے ہمیشہ تھوڑے، اور نفرت کرنے والے، دور بھاگنے والے ہمیشہ زیادہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنت کا جب تقسیم ہوگی، جنت میں جانے والوں کی تو بھی اسی طرح کی ہوگی نا، ایک جنت میں اور دوسرے کتنے 99، ایک جنت میں 99 ادھر، یہ گویا کہ 100 میں سے ایک آدمی حق کو ماننے والا اور 99 حق سے نفرت کرنے والے۔ شروع سے لے کے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔
وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق ہی ان لوگوں کی بات ماننے لگ جائے تو زمین و آسمان اور جو کچھ ہے وہ سب کا سب تباہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حق دے کر بھیجا اور لوگوں کو حق قبول کرنے کا حکم دیا۔ اگر نبی ہی ان کی باتوں کو ماننے لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب تباہ ہو جائے، سب درہم برہم ہو جائے، کیونکہ حق نے اپنا آپ منوانا ہے، نہ کہ کسی دوسرے کے پیچھے جانا ہے۔ فرمایا اگر وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب درہم برہم اور فاسد تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بل آتیناہم بذکرہم، ہم نے انہیں ان کے حصے کی نصیحت کر دی، انہیں نصیحت دے دی۔ فہم عن ذکرہم معرضون، وہ نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے حصے جو نصیحت بنتی تھی وہ نصیحت ان کو مہیا کر دی ہے، لیکن یہ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں۔ ام تسألہم خرجن، اے میرے نبی کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں؟ خراج ہوتا ہے نا، معاوضہ۔ اے میرے نبی کیا آپ ان سے کوئی خراج مانگتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، تیرے رب کا معاوضہ وہ بہتر ہے۔ یعنی میرا نبی کسی سے معاوضہ نہیں مانگتا، اور میں اپنے نبی کو معاوضہ جو دوں گا آخرت میں وہ اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور ہر مومن کے لیے دنیا میں جو بھی کام وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے آخرت میں بہت ہی اعلیٰ معاوضہ عطا کرے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 102۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا القرآن ما لم یکن جنبا، رواہ احمد والخمسہ وہذا لفظ الترمذی وحسنہ وصححہ ابن حبان۔ یہ سنن اربعہ اور مسند امام احمد میں حدیث ہے، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ امام ترمذی کے ہیں، اور انہوں نے اسے حسن قرار دیا ہے، اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد، چچا زاد اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی طالب، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا القرآن ما لم یکن جنوبا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر حال میں قرآن کریم کی تعلیم دیتے رہتے تھے، الا یہ کہ آپ جنابت کی حالت میں ہوتے، یعنی قرآن کی تعلیم کو آپ نے ہم سے کبھی روکا نہیں، سوائے اس کے کہ آپ جنابت کی حالت میں ہوں۔ اب جنابت کیا ہے؟ مرد کے لیے جنابت احتلام کی شکل میں یا میاں بیوی کی باہم مباشرت کی شکل میں، یہ ہے صرف جس کو جنابت کہیں گے۔ عورت کی جنابت جو ہے وہ ایک حیض اور نفاس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، عورت کے لیے 3 حالتیں، اور مرد کے لیے صرف یہ 2 حالتیں، احتلام اور مباشرت۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت سے نہ ہوتے، آپ ہمیں قرآن کریم کی تعلیم دیتے رہتے تھے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے، اور گزشتہ درس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ افضل یہ ہے کہ باوضو پڑھیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے افضل یہ ہے کہ باوضو ہوں، اور اس وقت آپ اس کو ہاتھ میں لے کے پڑھیں، کمپیوٹر سے پڑھیں، موبائل سے پڑھیں، لیپ ٹاپ سے پڑھیں، جہاں سے چاہیں پڑھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا وضو نہیں ہے اور وہ جنبی بھی نہیں، یہ شرط ہے ذات، جنبی بھی نہیں اور وضو بھی نہیں،
تو کیا وہ قرآن کریم پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں اہل علم کی دو آراء ہیں، الگ الگ رائے۔ ایک یہ کہ پڑھ سکتا ہے اور دوسری یہ کہ نہیں پڑھ سکتا، جب تک وضو نہیں ہوگا قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا۔ پھر آگے ایک مسئلہ اور یا ایک شق اور آ جاتی ہے کہ کیا قرآن کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پڑھنا اور پکڑنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پڑھنے کی گنجائش ہے یا نہیں اور پکڑنے کی گنجائش ہے یا نہیں، ان سارے مسائل پر دو طرفہ دلائل بہت زیادہ ہیں، اور اس سلسلہ میں ہم نے یہاں قاعدہ جبریہ جو ہے ایئر بیس، وہاں آیات الاحکام کے درس کے ضمن میں کافی طول طویل دلائل جو ہیں دو طرفہ جمع کیے، اور بالآخر ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ قرآن کریم کو بلا وضو پڑھا اور پکڑا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ باوضو ہو کر پڑھا جائے اور پکڑا جائے۔ جو زور شور سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ بلا وضو ہاتھ نہیں لگائیں، بلا وضو اس کو پڑھے نہیں، اس کے نتیجہ میں قرآن کریم بہت سارے لوگوں سے چھوٹ جاتا ہے۔ عورت 5-7 دن نفاس میں حیض میں رہتی ہے، 40 دن یا 30 دن 25 دن نفاس میں رہتی ہے، چھوٹ گیا۔ اور اسی طرح بے وضو تو دنیا رہتی ہے، یہ کون ہے؟ آج میرا خیال ہے 1000 میں سے 10-5 بھی نہ نکلیں جو ہمیشہ باوضو رہتے ہیں یقیناً کچھ لوگ، لیکن تھوڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ضرورت پڑی یہاں قرآن پڑھنے کی۔ مثال کے طور پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی آدمی نے پوچھ لیا، مجلس ہے ہماری کوئی، تو مجلس درس کی ہے، عام مجلس ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، اس نے کہا ہاں قرآن کریم میں ہے، سامنے والا نہیں مان رہا، کہتا ہے ہمیں قرآن نکال کے دکھاؤ۔ گرما گرم بحث چل رہی ہے، اور جس آدمی نے نکال کے دکھانا ہے اس کا وضو نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے جی میرا وضو نہیں ہے، اب میں وضو کرنے کے لیے، یہ بات آئی گئی ہو گئی، مجلس اٹھ گئی، اس آدمی کو دلیل مہیا نہیں کی گئی، وہ آدمی ہدایت سے پیچھے رہ گیا۔ اس مسئلے کی حد تک کم از کم وہ ہدایت نہیں پا سکا۔ نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ اور یہ جگہ جگہ ضرورت پیش آتی ہے۔ ہم دفتروں میں کون ہے جو ہر وقت وضو کر کے بیٹھا رہتا ہے؟ دفتر میں تو وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے، اپنی ذاتی گرہ کے لیے کرے، اپنی حاجت کے لیے کرے کہ کوئی اچھے کلمات نکلیں گے، باوضو رہیں گے، اچھا ہے، ورنہ دفتروں میں وضو کا کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے۔ بس دفتر والے تو چاہتے ہیں کہ یہ نماز بھی نہ پڑھیں۔ ایسے دفتر بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ نماز منع کر رکھی ہے کہ عصر اور ظہر جب پڑھنی ہے، جہاں چاہے لنچ میں ظہر پڑھ لو، عصر تمہاری مرضی کا پکڑو، وہاں وضو کی کیا ضرورت ہے؟ اب بلا وضو ہونے کی شکل میں 2-4 دوست اگر گفتگو کرنا چاہیں تو قرآن تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس مسئلے میں سختی کرنے کے نتیجہ میں یہ نقصان ہو رہا ہے۔ لہذا افضل یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ باوضو ہو کر قرآن پکڑیں اور باوضو ہو کر قرآن پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی خاتون حیض میں ہے، نفاس میں ہے، جنابت میں نہیں، حیض میں ہے، نفاس میں ہے، تو وہ قرآن کریم کو ڈائریکٹ ٹچ کیے بغیر گلو استعمال کرے، گلو کے ساتھ کاغذ پلٹے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آج کل چونکہ وہ کی بورڈ پہ لکھیں گے، وہ آگے قرآن کھل جائے گا، اسکرین پہ قرآن مجید ہے، پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یہاں جو حدیث ہمارے سامنے ہے، اس کا مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے علاوہ ہمیں ہر وقت قرآن پڑھاتے تھے۔ جنابت کے علاوہ، جنابت میں تو نہ وضو ہوتا ہے نہ کچھ، لیکن یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وضو کے بغیر تھے یا وضو سے تھے، جنابت میں وضو ہوتا ہی نہیں۔ جنابت کی حالت کے علاوہ آپ ہمیں ہمیشہ قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان کردہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں ایک بات جو بڑے زور شور سے ان دلائل میں پیش کی جاتی ہے، وہ ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ وہ ہمارے پاکستان انڈیا میں جو قرآن مجید چھپتے ہیں نا، ایسے درمیان میں جو ٹائٹل پر گول دائرہ ہوتا ہے، اس میں یہ آیت بڑی خوبصورت طریقے سے لکھی ہوتی ہے کہ یہ قرآن ہے جس کو سوائے پاک بازوں کے کوئی نہیں چھوتا۔ اس کو 2 معنوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ پاک باز ہو کر، باوضو ہو کر آدمی چھوئے، اور دوسرا اور صحیح تر معنی یہ ہے کہ یہ کتاب جہاں رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے سے پہلے، لوح محفوظ میں لا یمسہ الا المطہرون،
اسے سوائے پاک باز اور وہ ہیں فرشتے، اس کے علاوہ اس کتاب کو کوئی چھوتا نہیں ہے، وہاں کے بارے میں ہے نہ کہ دنیا کے بارے میں، اور یہ زیادہ غالب صحیح رائے ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی احدکم اہلہ ثم اراد ان یعود فلیتوضا بینہما وضوءا، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے مباشرت کرے اور پھر دوبارہ مباشرت کرنے کا ارادہ ہو، فلیتوضا بینہما وضوءا، تو ان دونوں کے درمیان میں وضو کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یقیناً اس میں حکمت ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں فائدہ ہے، اور بعض احادیث میں اس فائدے کا باقاعدہ ذکر بھی ہے۔ یہ جو روایت میں نے پہلے پڑھی ہے یہ صحیح مسلم میں ہے، اور مستدرک امام حاکم میں جو روایت اسی حدیث کی بیان ہوئی ہے اس میں یہ تفصیل بھی موجود ہے، فَإِنَّهُ أَنشَطُ لِلْعَوْدِ، دوبارہ جب آدمی مباشرت کرنا چاہے گا تو درمیان میں اگر وضو کر لیا ہے، باتھ روم گیا، بول و براز سے فارغ ہوا، وضو کیا، دوبارہ مباشرت کرے گا تو وہیں پڑے پڑے مباشرت دوبارہ کرنے سے زیادہ اس میں اس کو حظ ملے گا، آدمی زیادہ نشیط ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ لیٹے لیٹے اور بات ہے، اٹھا، باتھ روم گیا، استنجا کیا، وضو کیا، تو یہ ایک نشاط، ایک تازگی آ جائے گی جو مباشرت کے لیے بھی یقیناً فائدہ مند ثابت ہوگی۔ وَلِلْأَرْبَعَةِ، عن عائشہ رضی اللہ عنہ، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ یہ ہیں اربع، یعنی سنن اربع۔ ان سنن اربع میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام وہو جنب من غیر ان یمس ماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سو جایا کرتے تھے بغیر اس کے کہ پانی کو چھوئیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مباشرت کرے تو مباشرت کے بعد وہ وضو کر لے اور سو جائے، اگر کچھ کھانا پینا چاہتا ہے وضو کر لے اور کھا لے، لیکن اگر کوئی کچھ بھی کیے بغیر سو جاتا ہے تو یہاں حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کے بعد جنابت کی حالت میں سو جاتے اور پانی کو چھوتے تک بھی نہیں، یعنی فجر کے لیے اٹھے، غسل کیا، نماز کے لیے چلے گئے۔ یہ کلمات جو ہیں ان کو اگرچہ بعض نے معلول قرار دیا ہے، یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی روایت ہے، البتہ آج بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، تاہم اگر دوسری صحیح احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے کہ وہ وضو کر لے، یا کم از کم جو عرفی وضو کہتے ہیں کہ باتھ روم جائے، استنجا کرے، ہاتھ منہ دھو لے، پورا کمپلیٹ نماز کا وضو نہ بھی کرے تو کچھ نہ کچھ ہاتھ منہ دھو کر لیٹے تو یہ زیادہ افضل ہوگا۔ اور اکثر علماء امت کے نزدیک یہ وضو کرنا جو ہے یہ واجب نہیں ہے، محض مستحب ہے، بہتر ہے کہ کر لے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ یبدأ فیغسل یدیہ، غسل جنابت کا طریقہ لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں۔ اس حدیث میں وہ طریقہ آ گیا کہ اگر کوئی بیوی سے مباشرت کرتا ہے، جماع کرتا ہے، تو یا کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو جو غسل کیا جاتا ہے جس کو غسل جنابت کہتے ہیں، مسنون غسل، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے غسل کرتے، یبدأ فیغسل یدیہ، سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے۔ ثم یاخذ الماء فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، اور یہ ہاتھ کیسے دھونے ہیں؟ اب یہ پانی کا ٹب پڑا ہوا ہے تو آپ اس کے اندر ہاتھ دھوئیں گے، اس میں سے چھوٹے کپ سے، برتن کسی نہ کسی سے پانی کو باہر نکال کے اپنے ہاتھوں پہ ڈال کے 3 مرتبہ ہاتھوں کو باہر پہلے دھو لیں، اب ہاتھ دھل گئے، اب اس کے اندر سے آپ پانی لے کے وضو کریں گے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر آپ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، فیغسل فرجہ، اور شرمگاہ کو دھوتے، یعنی استنجا کرتے۔ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ ثم یتوضأ، اس کے بعد آپ استنجا کے بعد آپ پورا وضو کرتے۔
ثم یاخذ الماء، پھر آپ پانی لیتے، فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، پانی لے کے اپنے سر پہ چلو ڈال کے اپنی انگلیوں کے پورے اپنے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے۔ جن کے بال گھنگریالے ہیں یا جن کے بال کافی زیادہ ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو اس سلسلہ میں آسانی ہے، بال ہوتے ہی نہیں، ہوتے بھی ہیں تو بڑے مختصر سے ہوتے ہیں، آدھا سر سامنے سے خالی ہے، آدھا ادھر سے لیکن اگر کسی کے بال ہیں گھنے اور خاص طور پر گھنگریالے، تو وہ چونکہ پانی نیچے نہیں آنے دیتے، ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوشش کر کے 3 چلو پانی جو دونوں ہاتھوں کے اپنے سر پہ ڈالے تو انگلیوں کے پورے سے اچھی طرح سے سر کے چمڑے کو گیلا کرے۔ یہ 3 چلوؤں میں یہ کام ضرور کرنا ہے، اور باقی رہی سے کمی جو ہے وہ جب پورا نہائیں گے، پانی ڈالیں گے کھلا شاور سے یا کپ سے، تو وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ ثم حفن علی راسہ 3 حفنات، پانی کے 3 چلو جو ہیں آپ سر پہ ڈالتے، 3 مرتبہ سر پہ ڈال کر اچھی طرح سے پوروں کے ساتھ اپنے سر کے چمڑے کو گیلا کیا۔ ثم افاض علی سائر جسدہ، اور اس کے بعد آپ اپنے پورے جسم پر پانی بہا دیتے۔ اب پورے جسم پر پانی بہانے کے لیے افضل شکل یہ ہے کہ پہلے اپنے دائیں طرف پانی ڈالیں، کپ ہے تب، شاور ہے تب دائیں طرف کو دھوئیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں پہلو پسند تھا، جیسا کہ حدیث میں ہے کانا یعجبہ التیمن فی تنعلہ و ترجلہ و فی شانہ کلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں پہلو پسند تھا، جوتا پہنے تب، بال سنواریں تب، اور کوئی بھی کام کریں، کھانا پینا لینا دینا سونا مسجد میں ہر جگہ دائیں پہلو پسند تھا، لہٰذا دائیں پہلو کو پہلے آپ پانی ڈالیں اور پھر بائیں میں ڈالیں، اور اس کے بعد آپ صابن لگائیں، جو چاہے جس طرح چاہے نہائیں۔ ثم افاض علی سائر جسدہ ثم غسل رجلیہ، اور پھر آپ نے اپنے پاؤں دھوئے۔ اب یہ آخر میں پاؤں دھوئے کس شکل میں ہے؟ پہلی شکل یہ ہے کہ آپ ایسے باتھ روم میں، ایسے واش روم میں غسل کر رہے ہیں کہ نیچے سے فلش سسٹم صاف ستھرا پانی جا رہا ہے، پانی کا قطرہ بھی رکتا نہیں، یہاں آپ پورا وضو کریں، پاؤں بھی دھو لیں۔ اور اگر کہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی برابر نہیں جا رہا، پاؤں کے نیچے تھوڑا بہت جمع ہو رہا ہے، اور آپ کے نہانے تک یہ پانی جمع رہے گا نیچے تھوڑا بہت، اور آپ کے نکلنے کے بعد وہ پانی نکلے گا، یعنی تھوڑا بہت پانی جو ہے باتھ روم میں رہتا ہے، ایسی شکل میں سارا وضو کر لیں، پاؤں چھوڑ دیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلتے وقت پاؤں دھوئے، اس طرح آپ نکلتے وقت پاؤں دھو لیں، کیونکہ اگر آپ نے وضو کے ساتھ پاؤں بھی دھو لیے تو پاؤں تو اسی پانی میں پڑے رہے نا، لہذا اس وقت دھونے کا فائدہ نہیں۔ یہ دونوں شکلیں ہیں، پانی جا رہا ہے وضو کے ساتھ دھو لیں، پانی رک رہا ہے آخر میں دھو لیں۔ اور یہ جو آپ وضو کریں گے، آپ کا یہ وضو قرآن کریم پڑھنے کے لیے، آپ کا یہ وضو نماز ادا کرنے کے لیے، سب کے لیے صحیح ہے، الا یہ کہ غسل کے دوران اب آپ کے ہاتھ شرمگاہ کو نہ چھوئیں، اور اگر ہاتھ شرمگاہ کو لگ گئے، مثلا صابن وغیرہ لگا رہا ہے، لاپرواہی سے ہاتھ شرمگاہ کو بھی لگا دیے، تو ایسی شکل میں اس کو نکلتے وقت دوبارہ نئے سرے سے وضو کر کے نکلنا چاہیے۔ رہا یہ مسئلہ کہ آدمی اس وقت ننگا ہوتا ہے باتھ روم میں، تو ننگے کھڑے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ننگے کھڑے وضو ہو جاتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، لیکن یہ جو الفاظ پڑھے گئے ہیں یہ الفاظ صحیح مسلم میں ہیں، اور بخاری و مسلم میں ہی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، یہ جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کی خالہ بھی لگتی ہیں، ابن عباس کی خالہ، خالد بن ولید کی خالہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ وہ اپنے الفاظ میں کہتی ہیں ثم افرغ علی فرجہ وغسلہ بشمالہ ثم ضرب بہ الارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور شرمگاہ کو دھویا، استنجا کیا، اور بعد میں آپ نے وہ بائیں ہاتھ جو ہے زمین پر رگڑ کر دھویا، یعنی زمین پر رگڑ کر ہاتھ کو اچھی طرح مل کے صاف کیا۔ اور یہاں میں ایک دن ذکر کر رہا تھا کہ زمین کو کچھ جراثیم مارنے میں ایک خاصیت حاصل ہے، کتے کا جوٹھا جو ہے
اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتے کا جھوٹا یا کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال جائے تو اس کو 7 مرتبہ دو، 7 مرتبہ، اولاہن او اخراہن بالتراب، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ مانجو، مٹی ڈال کے رگڑ کے دو۔ وہ جو کتے کے جراثیم ہیں منہ کے وہ خطرناک بھی ہیں، اور ان کو مارنے کے لیے جو صحیح نسخہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وہ مٹی ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، سائل بھی ہیں، پاؤڈر بھی ہیں، یہ جراثیم مارنے برتن دھونے کے لیے ساری چیزیں اپنی جگہ بجا، صفائی ستھرائی سارا کچھ ہے۔ آج باتھ روم میں ظاہر ہے مٹی لا کے رکھی بھی کہاں جا سکتی ہے اس میں کچن میں، لیکن اس بات کو آج کافر بھی مان گئے ہیں، کافر لوگوں نے بھی قبول کر لیا ہے کہ کتے کے جراثیم کو مارنے کے لیے جو تاثیر مٹی کی ہے کسی دوسرے مادے کی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ لہذا باتھ روم میں یا جہاں بھی آپ ہیں، ظاہر ہے کہ اگر زمین کہیں مہیا ہے تو استنجا کے بعد اپنے ہاتھوں کو زمین پر رگڑ۔ اب جو ہمارے آج کل کے باتھ روم اس طرح کے ہیں، اب اس کے سرامک کے اوپر آپ ہاتھ رگڑیں گے تو کیا ہوگا؟ نہ صفائی، نہ ستھرائی، نہ مٹی، یہاں تو کچھ اور کا اور ہی ہے۔ لہذا ایسے میں آپ صابن کوئی چیز جو بھی ہے استعمال کریں۔ وفی روایہ، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو مٹی کے ساتھ مسح کیا، یعنی صاف کیا۔ وفی آخر ہی، اور اس روایت کے آخر میں ہے ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ، پھر میں نے آپ کو رومال دیا یا تولیہ دیا جسے آپ نے لینے سے انکار کر دیا، آپ نے وہ تولیہ واپس کر دیا۔ وفی ہے، اور اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا تو واپس کر دیا لیکن اپنے جسم سے اپنے ہاتھ سے پانی کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ جیسے نہانے تولیے سے پہلے ہم بھی پہلے مارتے ہیں ہاتھ بازوؤں پہ، جہاں بھی لگتا ہے کہ ٹانگیں ہیں، بازو ہیں، کچھ بال ہیں، اس کی وجہ سے پانی رکتا ہے تو پہلے ہاتھ سے صاف کر لیتے ہیں، بعد میں ٹاول استعمال کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹاول واپس کیا لیکن ہاتھ سے پانی کو جھاڑ دیا۔ بعض لوگ ٹاول کے استعمال کو جائز نہیں سمجھتے اور دلیل یہی پیش کرتے ہیں، جبکہ اسی دلیل میں ان کا رد موجود ہے۔ اگر یہ کہیں کہ جسم پر غسل کا پانی رکا رہنا چاہیے اس لیے ٹاول استعمال نہ کیا جائے تو ہاتھ سے جھاڑنے میں بھی ٹاول کا سا کام تو ہے یا نہیں؟ رکا رہنے سے تو آپ نے پانی اتار دیا، آپ پانی نہ اتارتے اور دیر تک رہتا۔ ہاتھ سے آپ کے پانی جھاڑنے سے یہ پتہ چلا کہ پانی کو زائل کیا جا سکتا ہے، ٹاول سے کریں یا ہاتھ سے کر لیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایک حدیث یہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے کپڑا لیا، کپڑا واپس کر دیا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے کپڑا دیا اور آپ نے کپڑا واپس کر دیا۔ دوسری حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ کو کپڑا دیا گیا اور آپ نے وہ کپڑا اپنے جسم پر اچھی طرح سے لپیٹ لیا تاکہ پانی سارا اس میں سما جائے۔ اب اس حدیث سے بالکل ہی واضح طور پر کلیئر ہو گیا کہ پانی جھاڑنے، صاف کرنے، تولیے سے پونچھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور یہ جو اس کے ساتھ کچھ انبار لگائے گئے نا، جیسے ہماری عادت ہے کہ فضائل بنائیں تو پھر ڈھیر لگائے چلے جاتے ہیں، کہیں گے اگر یہ پانی اوپر رکا رہے گا یہ نور ہوگا، یہ قطرے جو ہیں یہ فلاں بن جائیں گے، ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ اگر ایسی کوئی حدیث ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کپڑا نہیں لپیٹتے تھے۔ اب رہا مسئلہ کہ وہ واپس کیوں کیا، اس کے بارے میں بھی بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یقیناً جب آپ نے ہاتھ سے پانی جھاڑ دیا تو اس کپڑے میں کوئی عیب تھا، یعنی کپڑا صاف نہیں تھا، آپ کو پسند نہیں آیا کہ ظاہر ہے کہ کپڑا پہلے سے استعمال شدہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میلا ہے، ہم کوئی تولیہ ذرا میلا نظر آئے تو نہیں استعمال کرتے، بھائی نہائے دھوئے ہیں، اب اسلام کا تولیہ ہم نہیں لگاتے، اس سے اچھا ہے کہ ہاتھ سے جھاڑ کے پہن۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کپڑے کو واپس کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کپڑا صحیح نہیں تھا، ورنہ دوسری مرتبہ آپ کپڑا لے کے لپیٹتے نہیں تھے۔ لہذا یہ جو بہت گہرائی میں لے جانے کے لیے ہمیں یہ طرح طرح کی باتیں سنائی جاتی ہیں کہ پانی جتنی دیر تک رہے گا اتنی دیر تک یہ ہوتا رہے گا، ایسی کوئی بات احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا غسل کر کے آپ اپنا ٹاول استعمال کریں، وضو کر کے ٹاول استعمال کریں،
یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے، اس میں کوئی دونوں طرف ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ انی امرأۃ اشد شعر راسی افانقضہ لغسل الجنابہ وفی روایۃ للحیضہ قال لا انما یکفیک ان تحثی الراس کے ثلاث حثیات۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنے بالوں کو بہت کس کے باندھتی ہوں۔ بعض احادیث میں ان کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں اپنے بالوں کی مینڈیاں بنا کے ان کو خوب کستی ہوں۔ مینڈیاں تو آپ کے علم میں ہوگا نا، یہ چھوٹی چھوٹی 10-20 ادھر 10-20 ادھر 10-5 پیچھے چھوٹی چھوٹی بالوں کی وہ چوٹیاں بنا کے پھر آخر میں ان کو 3 حصوں میں کر کے وہ دوسری پھر چوٹی بنا دیتے ہیں۔ اب اس کو بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ 2 منٹ کا کام تو نہیں ہے نا، جو بڑی چوٹی ہوتی ہے۔ ٹوٹل بالوں کو اکٹھے کیا، 3 مرتبہ یوں کیا اور وہ چوٹی تیار ہو گئی۔ اس کے لیے وقت چاہیے اور اس کو کھولنے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ تو کہتی ہیں یا رسول اللہ میں تو وہ باندھتی ہوں، اس طرح بالوں کو کس کے باندھتی ہوں، تو کیا میں غسل کرتے وقت جنابت کا غسل یا حیض کا غسل ایک روایت کے مطابق، تو کیا میں بالوں کو کھولوں؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، انما یکفی کہ تمہارے لیے یہی کافی ہے ان تحثی علی راس کے ثلاث حثیات، تم 3 بک پانی کے اپنے سر پہ اچھی طرح ڈال کے سر کا یہ جو حصہ ہے چمڑا خاص طور پر اس کو گیلا کر لو۔ سر کا چمڑا گیلا کر لیا، اب یہ جو چوٹیاں ہیں جن کو بظاہر گیلا کرنا چاہیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گنجائش دے دی۔ اور یہ گنجائش کب ہے؟ صرف جنابت میں۔ یہاں جو ایک لفظ آیا ہے نا وَلِلْحَيْضَ کہ کیا حیض کے لیے اور جنابت کے لیے میں کھولا کروں، تو علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیقات میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں جنابت والی بات صحیح ہے، جو لفظ حیض ہے یہ لفظ صحیح نہیں ہے، یہاں ثابت نہیں بلکہ یہ لفظ شاذ ہے، یعنی صحیح ترین احادیث میں یہ لفظ نہیں آیا، لہذا اس لفظ پر عمل کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کوئی عورت جنابت کی حالت میں میڈیا نہیں کھولتی تو اس کا وضو غسل نہیں ہوگا، اور حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں ان دونوں حالتوں میں اس کو کھولنا ہوگا، کیونکہ حیض مہینے میں 1 مرتبہ، نفاس سالوں میں 1 مرتبہ، بچے کی ولادت کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ نفاس ہے۔ نفاس میں بہت وقت ہوتا ہے اور حیض میں بھی کم از کم 1 مہینہ ہوتا ہے، لہذا وہ تو کھول لے کے مہینے میں 1 مرتبہ کھولنا ہے۔ اور جنابت کا تو کوئی ظاہر ہے کہ وقت مقرر نہیں ہوتا، میاں بھی اکٹھے ہیں، جب چاہیں وہ مباشرت کریں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کرتے ہوئے جنابت والے کو اجازت دے دی کہ وہ مینڈیاں نہ کھولے اور حیض اور نفاس میں کھول لے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں کوئی بات پوچھنا چاہتے تھے؟ جیسے انسانوں میں بعض کی فوقیت رہتی ہے، ایسے انبیاء کی بھی ہے۔ اس میں واقعہ مجھ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول اللہ کو سے سب کیے، بس 950 سال یا 1000 سال دعوت تبلیغ کے بعد دعا کیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سے سب کافرین پیدا ہوں گے، ان کو ختم کیجیے۔ وہ ایک مثال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہاں سے بھیجا ملائکہ پہاڑ کے، جائیے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچی ہے، ان سے کہیے کہ اگر آپ پورے طائف کے واقعہ میں اس کے ختم کر دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ نہیں، انہی کی نسل میں سے مجھے امید ہے کہ اللہ انہی کی نسل میں سے اہل توحید پیدا کرے۔ اب یہ فرق تو ہے نا، اور اس فرق کو قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو نبی ہیں وہ نبی ہیں، وہ سارے نبی ہیں۔ یہ ایک رہا مسئلہ اپنی جگہ کہ ہمارا ان کے نبی ہونے کے حوالے سے ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب نبی ہیں، لیکن لا نفرق بین احد میں، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یعنی ہمارا کام ہے کہ سب نبی ہیں، قابل احترام، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ تلک الرسل
فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرا سپارہ پہلی آیت، اور اس سپارے کا نام ہی تلک الرسل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فوقیت دی ہے، اور فوقیت ہمارے سامنے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر بلایا، کیوں؟ تورات دینے کے لیے، یا یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا شرف موسیٰ علیہ السلام کو بخشنے کے لیے، شرف ہم کلامی کے لیے پہاڑ پہ بلایا، طور پہاڑ پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ہم کلامی بخشنے کے لیے عرش پہ بلایا، 7 آسمانوں سے بھی اوپر، جیسا کہ خود احادیث معراج میں واقع کتنا فرق ہو گیا۔ یہی فرق اگر ہم اس طرف دیکھیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کی مثال ہے، کن کی؟ جو نرم ترین دل کے لوگ ہیں، ان کی مثال ان کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو غفور رحیم ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے ہی تو ہیں، یہ بدر کے قیدی جو تھے ہمارے ہی ہیں، فدیہ لیں اور ان کو چھوڑ دیں، دفع کریں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ جائیں گے پلٹ کے پھر حملہ کریں گے، ان کو قتل کروا دیں۔ قرآن کریم نے حضرت عمر فاروق کی بات کو مانا، قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت الفاظ میں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں تھوڑے سخت الفاظ میں کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اگر ہماری طرف سے پہلے سے یہ معاملہ طے نہ ہوتا تو ہم اس معاملے میں جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، جس فیصلے پہ عمل کیا ہے، اس کے لیے کچھ اور ہوتا معاملہ۔ گویا کہ حضرت عمر فاروق کی بات کو اللہ نے پسند کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی راہ کو ناپسند کیا گیا۔ فرمایا کہ ان کی مثال نوح علیہ السلام کی مثال ہے۔ حضرت عمر فاروق کی مثال نوح علیہ السلام کی مثال ہے۔ انہوں نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر نہیں رہنا چاہیے۔ عمر فاروق نے یہی کہا ان کو قتل کریں ورنہ یہ دوبارہ آئیں گے اور ہمارے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو نبیوں میں، انبیاء کرام میں اللہ رب العزت نے فرق رکھا ہے، اور خود اس نے جو کیا ہے، کسی کو کتاب دی ہے، اب 4 کتابیں مشہور ہیں نا، باقی کو صحیفے دیے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، رسالے، تو یہ بھی ظاہر فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے جو فرق رکھا ہے اس سے ہمیں انکار نہیں، اور ہم ان کو بڑا چھوٹا کرنے کے چکر میں رہیں، ہماری یہ اختیار میں نہیں ہے۔ لہذا جو اللہ کے فیصلے ہیں آمنا و صدقنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔